اور میرے بھائی، یہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، اس سلسلے میں میں صرف 2-3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں بات آئی تھی کہ مستقل اس کو بیان کروں، لیکن امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ ہو سکتا ہے آئندہ ہفتے میں بیان کروں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے، کچھ قدرے تفصیل سے. لیکن اب بات آئی ہے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں چلتے چلتے بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں تجہیز و تکفین کو لے کر، یہ آج سیکھنے کی بات، پہلے تذکیر کی بات ہوئی، اب تھوڑا سیکھنے کی بات. تجہیز و تکفین کو لے کر ہمارے پاس بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. بھائی تجہیز و تکفین ٹھیک ہے نا، کفن دفن، مردوں کو گاڑنا، اردو بھی ذرا سا عام کیجیے بھائی، کسی طرح سیکھیے سکھائیے. تو اس سلسلے میں ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہے اس کی ایک طویل فہرست بھی کہی جا سکتی ہے، باہر کچھ تفصیلات ہے اس میں، لیکن ذرا کچھ سنتوں کو ہم چھوڑ رہے. ایک تو یہ ہے بڑی غلطی کہ ہم جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو سیدھا لٹاتے ہیں اور تھوڑا سا چہرہ اس کا کدھر پھیر دیتے ہیں، قبلے کی طرف. جبکہ سنت طریقہ یہ ہے، اب یہ بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں آپ، کہ مکمل کروٹ دینا چاہیے مردے کو، میت کو مکمل کروٹ آپ دے دیجئے. کروٹ کو ہو جائے گی کروٹ، آپ دائیں کروٹ اس کو مکمل دیجئے. میں دیکھ رہا ہوں کئی جنازوں میں جب شرکت ہو رہی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ایسے لٹائے اور تھوڑا سا، اب ہم جیسا کوئی کہتا بھی ہے کہ بھائی ہاں نہیں منہ کر لیے ادھر، اب وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بول بھی نہیں سکتے. 2 موقعوں پہ زیادہ نہیں بول سکتے، میں اکثر کہتا ہوں نا اللہ کے فضل سے، ایک تو شادی کے موقع پہ اور دوسرا میت کے موقع پہ. سنتے ہی نہیں لوگ، سمجھنے کو تیار ہی نہیں رہتے. دونوں وقت میں جذبات سے پر رہتے ہیں، شادی کے وقت میں خوشی کے جذبات اور میت کے وقت میں غم کے جذبات، سنتے ہی نہیں لوگ. ایک تو یہ سننا. دوسرا ایک بات عرض کر دوں، بس آج یہ 2 ہی باتیں بتاؤں. پہلی بات یہ کہ مکمل کروٹ دیجیے، اور بہتر ہو کہ بغلی قبریں، ہمارے پاس بغلی قبریں نہیں بن رہی، تو ایک تو یہ کہ مکمل کروٹ ہو. میں نے اپنے خاص قریبی لوگوں سے کہہ دیا، میرے بھائیوں سے، میرے ان سے، اب آپ لوگ بھی اس کے گواہ بن جائیں. موقع رہا تو امید ہے کہ شریک ہوں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے سنت طریقہ کہ مکمل کروٹ دے دیں سنت طریقے کے مطابق. دعا کیجیے، سب کے لیے دعا کریں. جو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، ہم میں سے بھی جو چلے جائیں، ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے کہ ہم جنازے میں شریک بھی ہو اور دعا کریں. دوسری سنت چھوٹ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد اس کے اعزا اقربا، کچھ یعنی بھائی بہن وغیرہ قریبی لوگ اتنی دیر رکے وہاں پر قبر کے پاس کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. اب آپ کہیں گے بھائی ہم تو بقرعید میں ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو پورا دن نکل جاتا ہے، اب کیا یہاں پہ 24 گھنٹے بیٹھ جائیں؟ دیکھو عربوں میں آج بھی گوشت ہم جیسا تقسیم نہیں ہوتا ہے. یہ ہم لوگ ہیں بوٹی والے، 1 بوٹی اور 2 بوٹی، 2 بوٹی اور 2 روٹی، یہ ہم لوگ ہیں. آج بھی تکا تکا گوشت. اصل تو یہ ہے صحابہ کی، تو حضور کے زمانے سے آج تک بھی تکا، یہ جو مندی وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ وہی ہے اصل. تو بس ایسے ذبح کیا اور تکا تکا بانٹ دیا، اتنا اس قبیلے میں دیجیے، اتنا اس قبیلے میں، بٹ گیا گوشت. بانٹنا یعنی گھر جا کے ایسے تقسیم کرنا ہی کوئی ضروری ہے کیا؟ جگہ سے بٹ جائے بس. تو ذبح ہوا، کھال اتاری، تکا تکا بانٹ دیا. اب ہم اتنا تو کریں کم سے کم کہ بھئی کم سے کم سورہ یاسین، سورہ رحمان یا کچھ مخصوص صورتیں، یا تھوڑا دعا اور استغفاری کرتے کھڑے ہو جائیں. وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ بس ایسے مٹی ڈالی، تھوڑا سا وہ مولوی صاحب وغیرہ نے دعا کر لی اور گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. جی 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 جی. سنت کے اپوزٹ میں جو بھی عمل ہوگا وہ سنت کو کراس کرے گا. اب میں لفظ بدعت سے تھوڑا بچ رہا ہوں. تو یہ سنت نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ اس طرح، یہ سنت ہے کہ آپ قبر کے پاس ابھی کھڑے رہیں. ٹھیک ہے عام لوگ چلے جائیں، لیکن اعزا اقربا ابھی بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ دعا اور استغفار کرتے کھڑے رہیں. یہ مسنون اعمال ہے جو ہمارے معاشرے سے نکلتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی قدر تفصیلات آئندہ بیان ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق